تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بارک اللہ فیک. بھئی یہ باب جو ہے یہ گزشتہ باب میں سے سب سے اہم ہے اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں. لا الہ الا اللہ، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا وجوب، اس کی دعوت. یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کیا ہے، توحید کی تفسیر کیا ہے، توحید کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کا فہم سب سے ضروری ہے، جس پر لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں. ہمارے ہاں اس کلمہ طیبہ کے تعلق سے لوگ مختلف شعبدہ بازیاں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ ذکر اس طرح کرو، جب لا کہو تو ناف کے نیچے سے آواز نکالو اور سانس کو روک لو، روکے رکھو. جب الا اللہ کہو تو دل پر ضرب لگاؤ. اور اس طرح اجتماعی ذکر ہوتے ہیں، بتیاں بجھا دو. اور کوئی کہتا ہے کہ ایک سال 6 مہینے صرف لا الہ لا الہ لا الہ کہے، اور 6 ماہ کے بعد وہ الا اللہ کی منزل پر آئے گا. پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ، تختی یعنی کلمے کو کاٹ دو. 6 ماہ لا الہ اور 6 ماہ الا اللہ. نہ کوئی لا الہ کا معنی نہ کوئی الا اللہ کا معنی، بلکہ الا ان عربی قواعد میں بعض اوقات غیر کے معنی میں ہوتا ہے. تو پھر معنی غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ، جہالت کی حد ہوتی ہے. ان میں سے کوئی چیز پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے ثابت نہیں. حلقے اجتماعی بنے ہوئے، سامنے کینکریوں کے ڈھیر لگے ہوئے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن فہم نہیں، تفسیر نہیں ہے، سمجھ نہیں. حالانکہ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے، عمل کی بنیاد ہے، دعوت ہے، جہاد ہے، حیات طیبہ کا قوام ہے. اس کو سمجھے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ اجتماعی حلقات ذکر کے کیا فائدہ اس کا؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہی نہیں. اسے بدعت کہا جائے گا. اگر میرے کلام میں شدت ہو تو اس کو محسوس نہ کیجیے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہانی نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیے بیٹھے بیٹھے کروں. فرمایا کہ 4 اذکار ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھو 100 بار پڑھو. عدد بھی بتا دی. فرمایا سبحان اللہ اگر پڑھو گی 100 بار تو فإنها تعدل عتق 100 نسمة من ولد اسماعیل. یہ 100 دفعہ پڑھنے سے تمہیں کیا اجر ملے گا؟ جیسے تم نے 100 غلام اولاد اسماعیل سے خرید کر آزاد کر دیا. پھر الحمدللہ 100 دفعہ، اس کا کیا اجر ہے؟ فرمایا جیسے تم نے 100 گھوڑے خریدے اور ہر گھوڑے کو تیار کیا اور اس کے پشت پر کسی مجاہد کو بٹھا کر میدان جہاد میں روانہ کر دیا، اتنا اجر 100 کو. پھر 100 دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کا اجر کیا ہے؟ کہ جیسے تم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کیے اور 100 دفعہ اللہ اکبر، اس کا کیا اجر ہے؟ اتنا اجر ہے کہ زمین و آسمان کا خلا اجر سے بھر جائے گا. مسند احمد کی حدیث، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے.
یہی ذکر، یہی تعداد بصرہ کی مسجد میں ہو رہی تھی. ذکر بھی یہی تھا بعین نہیں، اور تعداد بھی یہی تھی. اور صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے اس عمل کو دیکھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ جئتم ببدعۃ ظلما، تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا. حالانکہ ذکر وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ام ہانی کو تعلیم کیا تھا، تعداد وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ام ہانی کو بتائی تھی. بدعت کیوں کہا؟ وہ لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے، ایک ان کا امیر تھا، وہ کہتا کہ سبح اللہ 100 مرہ، 100 دفعہ سبحان اللہ کہو. لوگ سبحان اللہ شروع کرتے، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ کہو. لوگ کہتے سامنے کینکریاں رکھی ہوئی ہیں ان پر شمار کر رہے. ذکر درست ہے، تعداد بھی مسنون ہے، مگر طریقہ ذکر اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں. اللہ کے بندو، اس سے یہ ثابت ہوا کہ دین ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے. ہر چیز دین سے لو، ہر چیز دین سے لو. اب یہ لا الہ الا اللہ اصل معاملہ، اس کو سمجھو، اس کا معنی، اس کی تفسیر. اور شیخ الاسلام نے یہ باب قائم کیا، باب تفسیر التوحید بشہادت ان لا الہ الا اللہ. یہ عطف المترادفین کہلاتا ہے، کیونکہ توحید اور لا الہ الا اللہ کی گواہی ایک ہی چیز. توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تفسیر، اس کی تفسیر سمجھو، یہ سب سے اہم معاملہ. شیخ الاسلام نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر یا توحید کی تفسیر واضح کرنے کے لیے 4 آیات کا ذکر کیا اور 1 حدیث کا. ہمیں بتایا ہے کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے اور توحید کا معنی کیا ہے. پہلی آیت کریمہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب. اس سے قبل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم بلاؤ ان کو جن کو اللہ کے سوا پکارتے. تمہارا زعم ہے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہے. بلاؤ ان کو پکارو، زندگی بھر پکارتے رہو، صبح شام پکارو، بار بار پکارو. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکے، نہ اس کو پلٹ سکے یا تبدیل کر سکے. ان میں کوئی طاقت نہیں، کوئی قدرت نہیں. آگے فرمایا بلکہ یہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو یہ خود کیا کرتے ہیں؟ یہ خود یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ خود اپنے پروردگار کے قرب کو تلاش کرتے ہیں. جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اپنی حاجات کے لیے، وہ خود کیا ہے؟ وہ خود اپنے پروردگار کا قرب تلاش کرتے ہیں، اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس کی محبت کے متلاشی ہیں. وہ خود طالب ہے. تمہارے مطلوب کیسے بن سکتے؟ یہاں کیا مقصود ہے کہ کچھ لوگ پکارتے ہیں پتھروں کو، مردوں کو، کچھ لوگ پکارتے ہیں درختوں کو، سورج کو، چاند کو، پہاڑوں کو. سب جمادات ہیں، ان میں کیا قدرت؟ یہ اس مقام میں آخری بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگ انبیاء کو پکارتے ہیں، صالحین کو پکارتے ہیں، فرشتوں کو پکارتے ہیں. بعض روایتوں میں اس کا شان نزول جنوں کے بارے میں آتا ہے. کچھ لوگ جنوں کو پکارتے تھے، ان جنہوں نے اسلام قبول کر لیا. واقعہ معروف ہے، اسلام قبول کر لیا اور وہ اب بھی پکار رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو تم پکار رہے ہو ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ وہ خود اللہ کے قرب کو تلاش کرے. وسیلہ، وسیلہ کا معنی قرب، کہ وہ کون کون سے عمل ہیں، وہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں. یہ ان کی کوشش ہے. چنانچہ نمازوں کی ادائیگی، نوافل کی ادائیگی، رات کا قیام اور صدقات، انفاق فی سبیل اللہ، ہر عمل کرتے ہیں صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. وہ خود اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں، اس کے متلاشی ہیں. تمہیں وہ کیا دے سکے؟
اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا، انبیاء سے فرشتوں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا جس کو پکارا جائے۔ تمہارا وہ کیا بنا سکتے ہیں؟ وہ تو خود اللہ کے محتاج۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے حقیقت میں شرک کرنے والوں کی جڑیں کاٹ دیں کہ باقیوں کو چھوڑو جو حجر کو، شجر کو، صنم کو، وثن کو پکارتے ہیں، جو لوگ انبیاء اور صالحین کو پکارتے ہیں، فرشتوں کو پکارتے ہیں۔ فرشتے اتنی طاقتور مخلوق، اتنی طاقتور۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اذن لی ان احدثکم ان ملک من الملائکۃ حملۃ العرش، اللہ تعالیٰ نے مجھے آج اجازت دی ہے کہ تمہیں ایک فرشتے کا تعارف کراؤں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، کہ اس کے کندھے سے لے کر کان کی لو تک کتنا فاصلہ ہمارا؟ 2 انگلی بھی نہیں ہوگا، 4 انگلی۔ اس کے کندھے سے لے کر کان کی لو تک 700 سال کے مسلسل سفر کے مطابق اتنا فاصلہ، تیز رفتار سے۔ یہ فرشتوں کی طاقت۔ قوم لوط پر عذاب آیا، ایک ہی فرشتے نے بستی کو پکڑا، اچکا، آسمان تک لے گیا اور وہاں سے نیچے پٹکا۔ اتنی طاقت ان کو پکارتے۔ یہ تو خود اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ملائکہ اتنی ہیبت۔ اللہ تعالیٰ جب کسی فیصلے کو صادر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتے سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ اتنا خوف اللہ کے قرب کو تلاش کرنے والے، اتنا خوف ان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ جب سور پیدا کیا، سور جس کو پھونکنے سے قیامت قائم ہوگی، وہ اپنے ایک فرشتے کو دے دیا، اسرافیل، جب میرا امر آئے گا تم نے پھونکنا۔ اس فرشتے کا خوف آپ دیکھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ کھڑا ہے، بیٹھا نہیں، اس وقت سے کھڑا ہے، اور سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا۔ کیف انا وقد التقم السور صاحبہ، فرشتہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا، اور حنا راسہ، حنا جبہتہ، اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے، لیکن نظر عرش مولا پر سور منہ میں ہے، پیشانی جھکی ہوئی ہے، اور آنکھیں اوپر کو اللہ کے عرش کو دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور ان کو پکارتے، ان کے اپنے خوف کا یہ عالم ہے۔ تمہارا کیا سنبھالیں گے؟ تو اس معاملے میں آخری حد ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ملائکہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ جب یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ کشف ضر تمہاری کسی تکلیف کو ٹال سکتے ہیں، نہ اس کی تحویل کر سکتے ہیں، تو باقیوں کا کیا کہنا؟ امام محمد بن وہاب رحمہ اللہ شیخ الاسلام اس آیت کریمہ کو پیش کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی ملک مقرب کو، نہ کسی جن کو، چاہے کہ حجر شجر، سورج چاند، جمادات، یہ کیا کر سکتے؟ ان تک کو نہیں پکارنا۔ تحقیق توحید کے لیے اور فہم توحید کے لیے یہ نقطہ ضروری ہے۔ کسی کو نہیں پکارنا صرف اللہ کو، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، اور یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے، اور توحید کا معنی ہے جس کے فہم کے بغیر توحید واضح نہیں ہوتی، اور توحید ناقابل قبول ہے۔ یہ پہلی آیت کریمہ۔ اور دوسری، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ جن جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں، تم سے بھی بری ہوں۔ انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، تم سے ناراض اور دور ہیں، اور جن جن کو تم پوچھتے ہو ان سے بھی دور ہیں، ان سے بھی بری ہیں۔ یعنی معنی توحید یہ ہے کہ جو شرک کرنے والا ہو اور بدعت کی خلاصت میں لت پت ہو، اس کا قرب اختیار کرنا، یہ توحید کے منافی ہے۔ اس سے دوری اختیار کی جائے، اس سے برات کا اظہار کیا جائے۔ جناب عبداللہ بن عمر کو جب معلوم ہوا کہ بصرہ میں کچھ لوگ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، اس وقت چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے اور نبیلہ ہو چکے تھے، اپنے قاصد سے کہا جب تم واپس لوٹو تو جا کر ان کو بتا دینا
کہ ان عبد اللہ منکم برا، کہ عبداللہ تم سے بری ہے. فرمایا کہ اگر میں چلنے پھرنے کے قابل ہوتا تمہارے ساتھ جاتا اور ان لوگوں کی گردنیں توڑ دیتا. اب میں کمزور ہوں، نابینا ہوں اور بوڑھا ہو چکا ہوں، اظہار برات تو کر سکتا. اور واقعتاً تفسیر توحید یہی ہے کہ جو باطل پر قائم ہے، الحاد پر قائم ہے، شرک پر قائم ہے، بدعت پر قائم ہے، اس سے اظہار برات، اس سے اظہار برات. آگے آپ نے پڑھا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمہ باقیہ اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے چھوڑ دی. یعنی خود بھی اظہار برات اور میرے بعد جو بھی آئے میری ملت پر قائم ہو، حنیفیت پر قائم ہو، اس وقت تک وہ حنیفیت پر قائم اور معتبر قرار نہیں دیا جائے گا جب تک وہ تمام اہل شرک سے، اہل بدعت سے اظہار برات نہ کرے. تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اہل شرک سے اور ان کے شرک سے، ان کی بدعت سے مکمل اظہار برات، مکمل اظہار برات. یہ تفسیر توحید. اس فہم کو حاصل کیے بغیر اور اس کو اپنائے بغیر توحید کا معنی مکمل نہیں ہوگا. وقوله تعالی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ تیسرا معنی یہاں ذکر ہے یہود و نصارہ کا. انہوں نے پکڑ لیا، بنا لیا اپنے احبار کو. احبار جمع حبر کی یا حبر کی، دونوں اعراب جائز ہیں. اور حبر یا حبر عالم کو بولتے، اپنے علماء کو، اور اپنے رہبان کو. رہبان راہب کی جمع، اور رہبان کا معنی عباد، عبادت کرنے والے. اپنے راہب، اپنے علماء کو، اپنے مولویوں کو، اپنے عباد اور رہبان کو انہوں نے بنا لیا کیا؟ ارباب. ارباب رب کی جمع، رب بنا لیا. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہیں اپنا ارباب بنا لیا. بھائی اگر کسی عالم کو، کسی زاہد کو رب بناتے ہو یا مانتے ہو تو یہ عمل تفسیر توحید کے خلاف ہے، معنی توحید کے خلاف. یہ عمل لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے. تمہارا عمل اور لا الہ الا اللہ میں تناقض ہے جو قابل قبول نہیں ہے. تمہارا کلمہ پڑھنا قابل قبول نہیں ہوگا. اب آئیے علماء کو رب کیسے بنایا جاتا ہے؟ کیا اس کی صورت ہے؟ وہ بھی حدیث میں موجود ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھے، اسلام قبول کر لیا. نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر بیٹھے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے، سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے، سنتے رہے. جب اللہ کے پیارے پیغمبر تلاوت سے فارغ ہوئے تو آپ عدی کی طرف متوجہ ہوئے. سب سے پہلے عدی کی گردن میں صلیب دیکھی. فرمایا کہ اطرح عنک وثن الجاہلیہ، اس بت کو اتارو، اس بت کو اتار کے پھینکو. اتار کے پھینک دی. عدی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اشکال ہے. ابھی آپ نے پڑھا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے عباد اور زہاد کو اپنا رب بنا لیا. قرآن کہہ رہے حالانکہ ما عبدناہم، ہم نے ان کی کبھی عبادت نہیں کی. پھر قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا؟ ہم نے کبھی کسی عالم کی عبادت نہیں کی اور کبھی کسی عابد کی عبادت نہیں کی. پھر قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا؟ رب بنا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی میرے سوال کا جواب دو. الستم تستحلون ما حلوا لكم وتحرمون ما حرموا علیکم. تمہارے مولویوں نے، علماء نے تمہارے لیے جس چیز کو حلال کہا اسے تم نے حلال نہیں مانا. اللہ کی وحی کو دیکھے بغیر کہ وحی الہی میں کیا ہے کوئی تعرض نہیں، اس کو تم نے حلال مان لیا. جس کو حرام کہا اس کو حرام نہیں مانا. کہ یہ بات نہیں تھی کہ تم نے پورے دین کی عمارت اپنے مولویوں کے سروں پر تعمیر کی ہوئی، جو یہ کہیں گے وہ مانیں گے، جو یہ دیں گے قبول کریں گے، جس چیز سے روکیں گے بعد آئیں گے. یہ نہیں تھا. کہا یہ تو تھا. ان کے حلال کو حلال مانا، ان کے حرام کو حرام مانا، اور اللہ کی وحی پر ہم نے غور نہیں کیا. فرمایا کہ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت ہے.
اس کا معنی کیا ہوا؟ اگر تم اللہ کے حلال و حرام کو چھوڑ کر لوگوں کے حلال و حرام کو مانو گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے انہیں اپنا رب بنا لیا، رب بنا لیا۔ تفسیر توحید کا تقاضا یہ ہے کہ حلال و حرام میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی، کسی کی رائے، کسی کا قول نہیں ماننا جب تک وہ مطابق نہ ہو اللہ کی وحی۔ اس کے بغیر توحید ناقص ہے، ناقابل قبول ہے۔ تمہارا یہ عمل لا الہ الا اللہ کے خلاف ہوگا۔ نہیں، اطاعت اور حلال و حرام صرف اللہ کا حق ہے اور کسی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے معزون ہیں، اللہ تعالیٰ کے قاصد ہیں، وہ حق بنیادی اللہ ہی کا ہے۔ اس کے بغیر توحید کا معنی نامکمل ہے، ناقابل قبول۔ تو یہ تیسری تفسیر توحید کی کہ حلال و حرام میں بھی اطاعت کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اس کے سوا کسی کا نہیں۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین بنانے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ جس چیز کا نام دین ہے، جس چیز کا نام حلال ہے، جس چیز کا نام حرام ہے، وہ زمین پر نہیں بنتی، آسمان پہ بنتی۔ اللہ بناتا ہے اور کوئی نہیں بناتا۔ نبی ایک بات کہہ کے اللہ کی طرف منسوب کر دے، کیا وعید ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ تفسیر توحید کہ حلال و حرام میں اللہ کی بات ماننی، یہ دین اللہ کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تم پر فرض ہے۔ رسول کی اس لیے کہ وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ تفسیر توحید۔ ایک شخص اگر اللہ کی توحید کو مانتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے مگر حلال و حرام میں دوسروں کی پیروی کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اس دوسروں کا قول اللہ کے فرمان کے خلاف ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہوتا ہے، پھر بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کی توحید قابل قبول ہوگی؟ قطعاً۔ تو ایسے انسان کی توحید مردود ہے۔ لہذا توحید کا معنی اور تفسیر کیسے مکمل ہوگی؟ اس منہج کے ساتھ کہ حلال و حرام میں بھی اور تمام احکام دینیہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کریں، کسی اور کی نہیں۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جس مسئلے میں خالق کی نافرمانی لازم آ رہی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ انما الطاعۃ فی المعروف، مخلوق کی اطاعت تو صرف معروف امور میں ہے، اور معروف امور کون سے ہیں؟ ما عرفہ الشرع، معروف امور وہ ہیں جن کو شریعت جانتی ہو، اور کوئی نئی چیز بنانے کی، نیا فتویٰ دینے کی، نیا حلال یا حرام تراشنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر فرما گئے کہ ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ، کہ لوگوں ہر وہ عمل، ہر وہ چیز، ہر وہ عقیدہ جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتا ہے، جنت میں پہنچا سکتا ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ جنت چاہیے تو اللہ کے پیغمبر ہر چیز بتا چکے، تو پھر یہ تکلف اور حلال و حرام بنانا اور گھڑنا، اس کی کیا حاجت اور کیا ضرورت ہے؟ یہ اقدام دین کے خلاف ہے۔ یہ توحید کی تکمیل اور توحید کی تفسیر اس معنی کے ساتھ ہے کہ سارے دینی امور میں اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، کسی شخصیت کی اطاعت نہیں۔ اور چوتھی آیت کریمہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو، اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کے انداد بناتے ہیں۔ انداد ند ان کے جمع انداد، اور ند کا معنی شبیہ، مثیل، اللہ جیسا بناتے ہیں دوسروں کو، اللہ جیسا بناتے ہیں، اللہ کا ند مقرر کرتے ہیں۔ کیسے؟ اس طرح کے یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیسی؟ جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرتے ہیں۔ یہ ند بنانے کا معنی۔ والذین آمنوا،
جو لوگ ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ سب سے سخت اور شدید اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. ان کی محبت اللہ سے ہے. محبت کا مستحق اللہ رب العزت ہے. وہ محبت جس میں عبادت ہو، جس میں تعظیم ہو، جس میں اطاعت ہو. اور کچھ لوگ یہ محبت دوسروں کو دیتے، ان سے شدید ترین محبت کرتے. یعنی محبت میں بھی یہ شراکت جائز نہیں. اور توحید کا معنی مکمل کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ ہی کو، صرف اللہ ہی کو محبت کے مستحق قرار دیا جائے. محبت کا مرکز اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت. اگر آپ کسی سے محبت کریں گے، وہ محبت اللہ کی محبت کی تکمیل ہوگی. کس سے محبت کریں گے؟ جس سے اللہ کو محبت. اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے محبت کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا. محبت کی برکت اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرو. لیکن کچھ لوگ غیروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، بلکہ غیروں سے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں جن کا کردار یہ ہے. ان سے کہا جائے فلاں کام میں قسم کھاؤ اللہ کی، قسم کھا لیتے اللہ تعالیٰ کی، جھوٹی ہو سچی ہو کوئی پرواہ نہیں، قسم کھا لیتے. اور بعض لوگ ایسے ہیں ان سے کہا جائے اپنے بابے کی قسم کھاؤ، اپنے پیر کی قسم کھاؤ، وہ نہیں کھاتے. نہیں وہ ہم نے کو قیامت قائم کر دی. اللہ کی قسم آسان ہے، وہ کھا لیتے ہیں، سچی ہو جھوٹی ہو، لیکن پیر کی قسم نہیں کھائیں. مانا پیر کا احترام، اس کی محبت زیادہ ہے، اس کا خوف زیادہ ہے، اس کی ہیبت زیادہ ہے. اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں بعض لوگ، اس کا میں خود چشمدید گواہ ہوں. اللہ کے گھر میں کھڑے، اللہ کے گھر کے پڑوس میں ٹیلی فون کر رہے کہ بیمار ہوں، ذرا جا کے داتا صاحب سے کہو مجھے صحت دے. بیت اللہ میں ذرا جا کر داتا صاحب سے کوئی نذرانہ پیش کر کے کہو مجھے صحت دے. کس کا مقام زیادہ؟ کس کی تعظیم اور کس کی محبت زیادہ؟ نہیں، یہ توحید کی تفسیر کے منافی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرو. یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو کس کس سے محبت ہے. اللہ کو سب سے سخت محبت اپنے پیغمبر سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے پیغمبر سے کرو. اللہ تعالیٰ کو قرآن سے محبت ہے، سنت سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، صالحین سے محبت ہے. ان سب سے محبت کرو. اپنے پیغمبر کے شہر سے محبت ہے، مکہ سے محبت ہے، ان سے محبت کرو. جس جس سے اللہ کو محبت ہے اس سے محبت کرو. یہ اللہ کی محبت کی تکمیل ہے. تو توحید کی تفسیر اس محبت کے ساتھ ہوگی. یہ چند مثالیں تھیں اور آگے مستقل ابواب آ رہے ہیں، تاکہ ان ابواب کو سمجھ کر ہم صحیح معنی میں اپنے عقیدے کو استوار کریں اور صحیح معنی میں لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھ سکیں کہ اس سے کیا مراد ہے، کیا مطلوب ہے. جی آگے حدیث ذکر کی ہے. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. جی وفي الصحيح، صحیح میں ہے، یہاں صحیح مسلم مراد ہے کیونکہ حدیث صحیح مسلم میں. راوی کا ذکر نہیں ہے. راوی ابو مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ ہیں. وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. ان کے والد طارق ہیں، طارق بن اشیم. یہ تابعی ہیں اور ان کے والد صحابی ہیں. یہ روایت ابو مالک اپنے والد سعد بن طارق بن اشم سے روایت کرتے ہیں. طارق بن اشم سے روایت کرتے ہیں. ابو مالک کا نام سعد ہے اور طارق یہ صحابی ہیں. حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل. جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جس جس کی عبادت کی جاتی ہے
وہ عرب میں ہو، عجم میں ہو، شرق میں ہو، غرب میں ہو، کہیں بھی جس جس کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کے ساتھ کفر کرے، ان سب کا انکار کرے. حرم مالہ و دمہ، تو اس کا مال اور خون ہم پر حرام ہوگا، وہ ہمارا بھائی ہوگا. وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ پر ہوگا. جو اس کے سری امور ہیں، جو اس کے سری معاملات ہیں، اللہ اس کا حساب لے گا. مگر ظاہر جب اس نے کر دیا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اللہ کے سوا جس جس کی پوجا ہو رہی ہے ان سب کا انکار کر دیا، تو ہمارا بھائی ہے، اس کا خون بھی محفوظ ہے اور اس کا مال بھی محفوظ ہے. اب یہاں کیا تفسیر ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ لا الہ الا اللہ بندے نے پڑھ لیا کافی ہو گیا؟ نہیں، بلکہ وہ کافر بما یعبد من دون اللہ، ساتھ یہ ضروری ہے کہ اللہ کے سوا جس جس کی پوجا ہو رہی ہے اس کا انکار کرے، اس کے ساتھ کفر کرے، تب توحید مکمل ہوگی. اور یہ مکمل توحید کا معنی ہے، یہ تفسیر ہے لا الہ الا اللہ کی. خالی یہ کلمہ پڑھنا کافی نہیں. چلے ایک بندہ پڑھ لے، دل سے گواہی بھی دے دے، اب کافی ہے؟ یہ بھی کافی نہیں. پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، یہ کافی ہے؟ نہیں. جب تک ہر غیر اللہ کا انکار نہ کرے، ہر غیر اللہ کی نفی نہ کرے، اس وقت تک اس کا کلمہ پڑھنا قابل قبول نہیں. یہ دین اسلام کی غیرت اور توحید کی تفسیر ہے کہ ہر ما سوی اللہ کا انکار کرے، جس جس کو جانتا ہے اس کا انکار کرے، اور جس کو نہیں جانتا مطلقاً یہ بات کہے کہ یا اللہ جس جس کی عبادت ہو رہی ہے تیرے علاوہ میں سب کا انکار کرتا ہوں، میں سب سے بری ہوں. جب یہ انکار کرے گا، اظہار برات کرے گا، تب اس کی توحید قابل قبول ہوگی. تو ہم نے عرض کیا کہ توحید نفی و اثبات، اس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ثابت کرے، الوہیت کو ثابت کرے، ربوبیت کو ثابت کرے. اور نفی یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر ایک کا انکار کرے، جس جس کو پوجا جا رہا ہے، مشکل کشا مانا جا رہا ہے، حاجت روا مانا جا رہا ہے، ان سب کا انکار کرے، نفی کرے، تب اس کی توحید جو ہے وہ مکمل ہوگی. جی. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. جی بارک اللہ فیک. باب من الشرک لبس الحلقہ والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه. حلقہ پہننا یا دھاگا باندھنا، اپنے بازو میں کوئی کڑا یا حلقہ پہننا یا دھاگا باندھنا، کہیں بھی، یہاں باندھے یا کندھے پر باندھے، کہیں بھی باندھے. کس لیے؟ لرفع البلاء، بلا کو ٹالنے کے لیے، اور دفع ہی، جب بلا کو دفع کرنے کے لیے. رفع اور دفع میں فرق یہ ہے کہ بلا اگر نازل ہو چکی ہو تو اس کو ٹالنا رفع ہے، اور دفع یہ ہے کہ بلا نازل ہونے سے پہلے اس کو دفع کرنے کی کوشش کرنا، کہ بلا مجھ پر نازل ہی نہ ہو. تو بلا اگر اتر چکی ہو تو اس کو ٹالنا رفع البلا ہے، اور بلا اترنے سے پہلے ہی اس کے ٹالنے کا انتظام کرنا یہ دفع البلا ہے. تو بلا کے رفع کے لیے یا دفع کے لیے، مصیبت کو ٹالنے کے لیے حلقہ پہننا، دھاگا باندھنا، یہ سب کا سب شرک ہے. اور یہ لا الہ الا اللہ کے منافی ہے اور توحید کے منافی ہے، کیونکہ اس کا یہ عمل اعتماد علی غیر اللہ ہے اور توکل علی غیر اللہ ہے. اس کی امیدیں وابستہ ہیں غیر اللہ کے ساتھ، دھاگے کے ساتھ، اور تانبے کے اس کڑے یا حلقے کے ساتھ. یہ تانبے کا حلقہ یا فلاں پتھر، انگوٹھی کا پتھر میری بلا کو ٹال سکتا ہے، میرے امراض کو ٹال سکتا ہے،
کہ فلاں کڑا میری تکلیف کو ٹال سکتا ہے، کہ فلاں دھاگا میری تکلیف کو ٹال سکتا ہے، تو اس قسم کی نیت سے ان چیزوں کا استعمال کرنا شرک ہے۔ ایسے انسان کا کلمہ پڑھنا اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی تکلیفیں نہیں ٹال سکتا، اللہ کے سوا کوئی رحمت اور خیر نہیں دے سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ تو ایسے لوگ اپنے کردار کا جائزہ لیں۔ فلاں شخص کہتا ہے جی میں فلاں پتھر نہیں پہنتا، یہ مجھے موافق نہیں، اور فلاں پتھر میرے لیے شفا کا باعث ہے۔ اس قسم کے گندے عقیدے۔ ایک انسان کتنا عاقل، سمجھ بوجھ رکھنے والا اور پتھروں سے امیدیں وابستہ کیے بیٹھا ہے، پتھروں سے ڈرتا ہے اور پتھروں سے خیر کا امیدوار ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی پتھر حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہوا، جس کو بوسہ دینے کا اجر بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یأتی الحجر یوم القیامہ وَلَهُ لِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ وَعَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا۔ یہ پتھر حجر اسود قیامت کے دن آئے گا، اس کی ایک زبان ہوگی اور دو آنکھیں ہوں، اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو تلاش کرے گا جنہوں نے اس کو بوسہ دیا ہو، اور زبان سے گواہی دے گا، اور اللہ قبول کر کے ان کے لیے نجات کا پروانہ جاری کر دے گا۔ اتنا قیمتی پتھر۔ اور خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے، بوسہ دینے لگے حجر اسود کے، کھڑے ہو گئے اور بوسہ دینے سے قبل فرمایا کہ انی اعلم بانک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، وہ جنت سے آیا ہوا ہے لیکن پتھر ہے، تیرے ہاتھ میں نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک ابدا، اگر میں نے پیغمبر اسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا کبھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ باقی نہ کوئی نفع تیرے ہاتھ میں ہے اور نہ کوئی نقصان، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان ٹال سکتا ہے۔ سب سے قیمتی پتھر، تو اس سے بڑھ کر پتھر کون سا ہو سکتا ہے؟ کتنے غلیظ عقیدے، گندے عقیدے۔ فلاں پتھر جو ہے وہ ہمارے لیے شافی ہے اور فلاں نقصان دہ ہے، دھاگے باندھے جاتے ہیں، کڑے پہنے جاتے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے کالی پٹیاں باندھی جاتی ہیں، درختوں پر پٹیاں باندھی جاتی ہیں، اور لوگ ان پٹیوں کو، ان دھاگوں کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ ایک انسان اسفل السافلین میں گر گیا، غلاظت کے گندے ترین گڑھے میں گر گیا، اشرف المخلوقات ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے اس غلاظت کے ڈھیر میں جا کر گر گیا۔ یہ شرک ہے اور یہ کلمہ توحید کے منافی ہے۔ اپنے اس کردار کا جائزہ لو، شرک ہے یہ۔ اللہ پاک نے فرمایا قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات الضر، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، پوچھتے ہو اور ان سے نفع نقصان کے متمنی ہو، اللہ تعالیٰ اگر نقصان دینے کا ارادہ فرما لے، فیصلہ فرما لے، کیا اس نقصان کو ٹالنے کی ان میں طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر نفع دینے کا اور رحمت دینے کا اور خیر دینے کا فیصلہ فرما لے، اس خیر کو روکنے کی ان میں طاقت ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر، تم کہہ دو حسبی اللہ، مجھے اللہ کا ہے، تم یہ کہہ دو مجھے اللہ کا ہے۔ باقی یہ لوگ اپنے شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے، ان کو دعوت دو، اگر باز نہ آئے تو قیامت کی دن دائمی جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ غیر اللہ سے یہ امیدیں اور ان سے یہ توقعات کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، یعنی کپڑے کی پٹی یا دھاگا مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے، ایک انسان کس سطح پر جا کر گر گیا، تو یہ بات توحید کے منافی ہے۔